تم زمین و آسمان کی صورت تو پہچان لیتے ہو مگر اس زمانے کو نہیں پہچانتے۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 12ویں باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا کہ جب تم بدلے مغرب سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیلہ ہرمس دختران پالوس اب سب کو صبح کا سلام پیش کرتی ہوں۔ معزز سامعین، کل کی انجیل مقدس میں ہم نے یسوع مسیح کو یہ کہتے سنا ہے کہ مجھے ایک استباق سے مستباق ہونا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ ہو نہ لے۔ لوکا 12 باب 50 آیت۔ کہ جب تک خدا یسوع مسیح کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا وہ سکون میں نہیں رہے گا۔ معزز سامعین، ہم کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح راہ یروشلم میں ہیں، اور اس راہ کے دوران، اس سفر کے دوران جو یروشلم جانے کو ہے، خدا یسوع مسیح بہت ساری باتوں کا تجربہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی باتوں کا تجربہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ یہودی شامل ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کا یہ سفر جو یروشلم کی طرف ہے کسی چٹانوں اور پتھریلی راستوں سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ یروشلم کا سفر چٹانوں اور پتھریلی راستوں پر چلنے جیسا تھا۔ شاید لوگوں کے مختلف رائے، آپ ایسا کرتے، آپ ویسا کرتے، آپ ایسا نہ کرتے، آپ ویسا نہ کرتے، لیکن خدا یسوع مسیح اس سفر کے دوران لوگوں کی رائے، لوگوں کے مشوروں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ عزم کے ساتھ یروشلم کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کو یہودی مذہبی نظام کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے خود اس کا اعلان لوکا 12 باب اس کی 1 آیت میں کیا کہ فریسیوں کے خمیر سے یعنی ریا سے خبردار رہو۔ اس نے اپنے شاگردوں کو فریسیوں کے خمیر یعنی ان کی منافقت سے ہوشیار رہنے کو کہا۔ آج کے انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں یسوع لوگوں کی منافقت کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کی بادشاہی کی وزارت میں خدا کی نجات کی تاریخ کے اہم واقعات کو دیکھتے ہیں۔ لوکا 12 باب اس کی 56 آیت، اور پھر بھی وہ نجات کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ فطرت کے مطابق اور معاشرے کے مطابق مٹی کے لوگ یعنی مٹی میں رہنے والے لوگ تھے۔ انہیں کسی ماہر موسمیات کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ موسموں کے اتار چڑھاؤ کے تجربوں نے ان میں سے ہر ایک کو ماہر موسمیات بنا دیا تھا۔ مگر ستم ظرفی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کافی ذہانت ہے اور وہ آسمان اور زمین کی ظاہری شکل کی تشریح کر سکتے ہیں، وہ یسوع سے فضل کے موجودہ وقت کی تشریح کی ضد کرتے ہیں۔ یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویوں پر غور و خوض کریں اور فیصلہ کریں، کیونکہ نجات کی سچائی سب پر عیاں ہے۔ معزز سامعین، یہودی فریب اور دھوکے میں مبتلا ہیں۔ یسوع لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے اور مقدمے خود طے کریں اور ہوش میں آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا سامنا راست جج سے ہو جائے جو سزا سنائے گا، یعنی خدا باپ۔ آج ہمارے لیے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا،
یہودیوں کے برعکس مشکل نہیں ہے، اور ہم اسے قبول بھی کرتے ہیں، لیکن چیلنج ہماری زندگی میں اس کی تعلیمات کو قبول کرنا ہے۔ آج بہت سارے مسیحی اپنے آپ کو مسیح پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے کلام پر عمل نہ کرنے کے لیے آسان اور ہوشیار دلائل تلاش کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے لوگ مسیحیت کو ایک بوفے کی طرح سمجھ رہے ہیں، بوفے ہوٹل جہاں ہم اپنی پسند کا کھانا سلیکٹ کرتے ہیں اور باقیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں ہم اپنے طرز زندگی کے لیے تکلیف دہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کا اخلاق دائرہ کار آنے والے طوفان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح ہم بھی اس زمانے کی نشانیوں کو پڑھنے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ ہم بھی انہیں نظر انداز کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یسوع نے یہودیوں کو اپنے دلوں کو بدلنے کی تلقین کی، آج ہمیں بھی یسوع ایسا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم بھی خدا یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اور جو کچھ خدا یسوع مسیح ہمیں کرنے کو کہتے ہیں خوشی کے ساتھ اور دل سے کریں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔